अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है, स्पेशली अगर आप बैंकों के ज़रिए से लेन देन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। मेरा एक इजी पैसे का बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ, तो मुझे तो पहले इन चीज़ों का ज़्यादा मसले का पता नहीं था, लेकिन ये मसले तकरीबन पिछले 3-4 महीने से काफ़ी सारे लोगों के साथ चल रहे हैं। और ये मसला ऐसे है कि जो टेलीनॉर है, आपको पता है टेलीनॉर की कंपनी जो है वो बिक चुकी है। डेनमार्क की कंपनी पहले इसको जो ओन कर रही थी, अब हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी हो। इसी तरह जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद ये आपको सिर्फ इतना मैसेज करते हैं, आपकी ऐप वगैरह जो है। अब मैं टेलीनार का जो यूज़र नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ऐप के ज़रिए अकाउंट इनका बनाया था और उसके बाद मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। अब पहली चीज़ तो ये है कि हम 3737 से कॉल नहीं कर सकते अगर हमारे पास टेलीनार की सिम नहीं है। फिर हम अगर यहाँ पे 042 वाले नंबर पे फ़ोन करते हैं तो ये हमें एक ईमेल पकड़ा देते हैं कि भाई इस पे रब्ता करें और उनसे कहें कि भाई हमारा अकाउंट अनब्लॉक करें। उनसे अगर आप कहेंगे अकाउंट ब्लॉक, ये पहली पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 042 वाला फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल करते रहें, मिलता ही नहीं है। अगर मिल जाए खुशकिस्मती से तो फिर आप उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई आप इस ईमेल के ऊपर रब्ता करें, या इनका एक पेज है, फेसबुक का पेज है, यहाँ पे ये इनका पेज है इजी पैसे का, ये ब्लू टिक वाला। इसके ऊपर ये कहते हैं कि आप रब्ता करें। यहाँ पे अगर रब्ता करते हैं तो ये आगे से जनाब कहते हैं कि हमें जनाब इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन पूछते हैं जैसे हमने कोई इनसे रिश्ता लेना हो। यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि हमें भाई बताएं, ये आपने जो अमाउंट सेंड किया है इसके ऊपर क्लेम किया गया है कि ये फ्रॉड की जो पेमेंट है इसके ऊपर फ्रॉड क्लेम किया गया है। तो मकसद ये है कि ये पेमेंट जो है गलत तरीके से आई। अब ये पेमेंट जो है अमेरिका से तो आती नहीं है, या यूएस से यानी या यूके वगैरह से, या दीगर किसी बहर के मुल्क से तो आती नहीं, ये पाकिस्तान से ही आ रही है। या तो खुद को इतना बेहतर करो, अपनी सिक्योरिटी बेहतर करो कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो ही ना। अगर होती है तो उस पे आप कस्टमर से क्यों मांग रहे हैं भाई? जिस बंदे ने सेंड किया है उससे अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो वो कैसे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे सेंड कर रहा है? तो इस तरह की ये इनकी जो अपनी जिम्मेदारी है वो आगे लोगों पे डाल रहे हैं। और हराम खोरी का ये इनका असल मकसद है कि आपके पैसे इन्होंने हड़प करने हैं या हजम करने। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी सादा लोग हैं, ज़्यादातर जो इजी पैसा यूज़ करने वाले हैं, उनके पास कोई ट्रांजैक्शन का उनको पता नहीं होता, या सादे फ़ोन उनके पास होते हैं, कोई जो एंड्रॉयड या इस तरह दीगर जो फ़ोन है वो नहीं होते टच वाले, तो सिंपल फ़ोन होते हैं, उनके ज़रिए से वो लेन देन कर रहे होते हैं, जायज़ कैश में आते हैं या इजी पैसे में पैसे आते हैं। तो वो कहाँ से इनको प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें? हाँ, अगर किसी ऐसे बंदे ने आपको पैसे भेज दिए, किसी दोस्त के थ्रू, किसी दुकानदार के थ्रू आपको पैसे भेज दिए गए, तो दुकानदार का भी अकाउंट ब्लॉक, आपका भी ब्लॉक, आगे आपने किसी को पैसे भेजे उसका भी ब्लॉक। और यहाँ पे ऐसे लोग भी मेरे नोटिस में आए हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में बैठे हैं, उन्होंने पैसे किसी से मंगवाए और उनके पैसे जो हैं वो स्टक हो गए और महीनों गुजर गए। मरीज उनके जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए, पैसे उनके इसी वजह से नहीं निकल सके कि भाई ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। सस्पिशियस क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने ये पहले मांगते क्या हैं। ट्रांजैक्शन का मकसद इनको बताएं, भाई इनसे हमने छोकरी का रिश्ता करना है, सेंडर के साथ, या सेंडर के साथ क्या रिश्ता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन का जो मुतालिक हमें मज़ीद जानकारी दें, ट्रांजैक्शन के हवाले से कोई सबूत या बिज़नेस प्रूफ दें। अब बिज़नेस प्रूफ इनको चाहिए, अगर कोई एक आम बंदा जो पैसे जो हैं वो सेंड कर रहा है किसी को, 5,000 पे भी ये अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, 10,000 पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा हूँ तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। फिर कहेंगे जी सिटी नेम बताओ, मज़ीद इस पे ये अमाउंट किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट रिसीव की है तो आप हमारे साथ एविडेंस शेयर करें। देखें, एविडेंस शेयर करना अच्छी बात है, वो अगर कोई मशकूक ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर बैंक को मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि जब थ्रू प्रॉपर चैनल एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेंडर का रिकॉर्ड भी आपके पास है और रिसीवर का रिकॉर्ड भी आपके पास है। कोई बच्चा नहीं है जो आपको ऐसे चूना लगा के पैसे हमें गलती से भेज देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो नहीं कि आप कोई बंदा पैसे भेजे और पीछे जनाब क्लेम कर ले कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो फिर आप अगले बंदे का ही अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। पहले उससे तसल्ली होनी चाहिए।
اگر ایسا کوئی کلیم کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ کلیم بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعد میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں نے ان کو سارے ڈاکومنٹس بھیجے، جو جس بندے کے تھرو میرے پاس پیمنٹ آئی، وہ میں نے اس بندے کا سارا ریکارڈ، آئی ڈی کارڈ وغیرہ سارا کچھ ان کو بھیجا۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ان کا رپلائی جو ہے فرائیڈے کو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا، آج یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو منڈے ہو چکا ہے، منڈے تک ان کا کوئی رسپانس نہیں، اور یہ مہینوں تک آپ کو رپلائی نہیں کرتے، نہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ سنوائی ایپ کے اوپر جائیں، وہاں پہ جا کے آپ کمپلینٹ کریں۔ ایسا سین جو ہے کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ صرف اور صرف اس میں آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے یا تو لکھے پڑھے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، تو یہ کمپنیاں ان کے پیسے اب ہضم کرنے کا یہ پلان کر چکی ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فراڈ نہ ہو رہا ہو، اور اس میں اب بڑے بڑے بینک بھی جو ہیں وہ ملوث ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے، یا آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سسپیشیس ہے۔ بھائی یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی ایسی جگہ سے تو نہیں آ رہی جو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، چیک نہیں کر سکتے سینڈر کون ہے؟ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ بغیر پروف آف انکم، بغیر آئیڈینٹیفیکیشن، KYC کے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو ایزی پیسہ ہے یا جیز کیش ہے، وہ پرسنل لوگوں کے نمبرز پہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، میسیج کے بغیر ہم اس کو لاگ ان نہیں کر سکتے، اور ہر بندے کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ پھر سینڈر کی ہم ان کو ڈیٹیل دے رہے ہیں، اس کے اوپر سارا کچھ پیمنٹ کا مقصد لکھا ہوا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، پھر اکاؤنٹ بلاک کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے مجھے تو جو پیسے انہوں نے بھیجے ضرورت نہ ہو، اب لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ بھئی جس بندے نے یہ پیسے بھیجے ہیں وہ کلیم کر رہا ہے کہ غلطی سے پیسے چلے گئے یا فراڈ سے چلے گئے، کسی طرح میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو یہ پیسے جو ہیں واپس کرنے ہیں۔ بھئی کیوں واپس کرنے ہیں؟ سینڈر جب بھیج رہا ہے، آگے سے جو ریسیور ہے وہ آپ کو پروف دے رہا ہے کہ اس بندے نے پیسے بھیج کے مجھے ساتھ یہ ایویڈنس دیا ہے، اپنی جو آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ بیک کی اس نے تصویر بھیجی ہے، اسی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے، یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، یا جیز کیش اکاؤنٹ ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد بھی کمپنی جو ہے فوری طور پہ ایکشن نہیں لیتی، اس کے بعد بھی کمپنی جو ہے وہ حرام خوری کرتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ سے میں یہ سمپلی یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، آن لائن نہ پیسے کسی سے منگائیں، نہ کسی کو بھیجیں۔ جیز کیش، ایزی پیسہ، ایزی پیسے جو ہے یہ زیادہ جو ہے حرام خوری کر رہا ہے، سب سے زیادہ انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کیے ہیں۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ آپ اکاؤنٹ بلاکیج کے حوالے سے لکھتے ہیں نا، تو آپ کو اتنے پیجز ملیں گے، اتنے لوگوں کے مسئلے مسائل ملیں گے۔ میں تو پہلے چیک نہیں کر رہا تھا، ابھی میں نے یہ میرے ساتھ خود مسئلہ آیا تو میں اب چیک کر رہا ہوں، تو اتنے زیادہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں۔ کسی کا جناب ہاسپٹل سے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ جو ہے اپنی مجبوری میں کوئی سیلری منگا رہا ہے، کوئی کسی طرح کوئی بیل پے کرتے ہوئے ایون کہ بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گئے، اور فورن ریمیٹنس کے اوپر اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں، اب کسی نے امریکہ سے بھیجے ہیں، سعودیہ سے بھیجے ہیں، کہیں سے بھی بھیجے ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ آ کے بتائے یہ بھائی میں نے پیسے کیوں بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بینک اکاؤنٹ اوپن ہوگا، اور پاکستان میں جب وہ پیسے آتے ہیں جس اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ سے پھر آگے جس کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بھائی لوگوں نے ان سے کوئی رشتہ لینا ہے، جو یہ ٹیلی نار والے ہیں یا ایزی پیسے والے ہیں یا دیگر جو بینک اکاؤنٹس ہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، حرام خوری کرنے سے باز آ جائیں تو بہتر ہے، نہیں تو بائی کاٹ کریں گے ہم لوگ بھی اس طرح، اور یہ چیزیں جو ہیں نہیں چلیں گی۔ اس کے اوپر حکومت کو کوئی پراپر اپنا کام کرنا چاہیے، اگر ان کو ضرورت ہے، اگر کوئی اس طرح کے فراڈ لینڈ کے کیس آ رہے ہیں تو اس کے اوپر ویریفیکیشن ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے آپ اکاؤنٹ جو ہے بلاک کر دیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے کال کریں، ویریفائی کریں ود ان 24 آورس، جو ہے یہ بھی زیادہ ہے، فوری طور پہ انسٹنٹ ہونا چاہیے۔ آپ پروف مانگیں ان سے، بھائی کس نے بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں، کال کر لیں ان کو، زیادہ آپ کو شک ہے۔ لوگوں کو پریشان کیا ہے، بھائی آپ آؤ ہمیں رشتہ داری بتاؤ جس بندے نے بھیجے ہیں، جس بندے نے بھیجے ہیں اس کی جناب آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو بلا لیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اور بتائیں کہ بھئی یہ پیسے کیوں بھیجے ہیں، بھئی کسی لیے بھی بھیجے ہوں، پیسے ان کے ہیں جو ان کا آپس میں لین دین ہے، آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ صرف ایزی پیسہ نہیں ہے، جیز کیش نہیں ہے، پرائیویٹ بینکوں میں بھی یہ سین چل رہا ہے، اور اس میں لین دین کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے
یا ان کی اپنی حرام خوری کی وجہ سے یہ بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں عارضی طور پہ، اور پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، مہینوں مہینوں تک بینک اکاؤنٹ جو ہیں اوپن نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ نے کوئی اپنے ایسے کام کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہیں انویسٹ کرنے ہیں یا آپ نے کسی کو ٹرانسفر کرنے ہیں، تو بھائی احتیاط کریں، اسپیشلی ایسے بینک اکاؤنٹس جن میں آپ نے اپنے سیونگ کے گھر سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ ٹرانزیکشن سے گریز کریں، کسی دوسرے بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے لینے سے گریز کریں، اور زیادہ پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ایسے بندوں سے پیسے ٹرانسفر کروائیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کا آئی ڈی کارڈ آپ کو مل جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ بندہ وہاں پہ آ بھی سکے۔ اس طرح کے اب سین ہو رہے ہیں، ان نون بندوں کے ذریعے سے نہ جائز کیش میں پیسے کرائیں، نہ ایزی پیسے میں کروائیں، نہ کسی اور طریقے سے کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ بھی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا، اور بھی لوگوں کے پاس کافی سارے یہ ایسے کمپلینٹس ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کمپنیوں کو کوئی ایسے کیس مل رہے ہیں جہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے، تو بھائی ان کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، پوری عوام کو ذلیل تو نہ کریں، پریشان تو نہ کریں کہ کسی کی ایمرجنسی میں پیسے آئے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ بلاک نہ کریں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، امید کرتا ہوں آپ بھی ان چیزوں سے بچیں گے یا احتیاط کریں گے تاکہ آپ کو کل کوئی پریشانی جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایزی پیسے والے ہیں یہ رپلائی نہیں کرتے، آپ ای میل ان کو کر دیں، آپ ان کو اس طرح سے میسج کر دیں، یہ آپ کو کوئی رپلائی نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ان کو میسج کر کر کے میں نے آخر تنگ آ کے چھوڑ دیا ہے، تو یہ آپ کو رپلائی نہیں کریں گے۔ ہاں یہ چیز ہے، آپ اگر برانچ چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی قریبی آپ کے برانچ ان کی پڑتی ہے یہ ایزی پیسے والوں کی، تو وہاں پہ جا کے آپ کو ایک ریٹن اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ بھائی اس بندے نے مجھے پیسے بھیجے ہیں اور اس گھر سے بھیجے ہیں، میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے، یا یہ فراڈ لینڈ کے ذریعے یا کسی غلط حوالے سے یہ پیسے نہیں آئے، تو مہربانی کر کے میرا اکاؤنٹ جو ہے اوپن کریں۔ اب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی نار کا یہ ایزی پیسے کا جو اتنا بینکنگ سروسز ابھی زیادہ نہیں، نہ نیٹ ورک ہے ان کا، نہ برانچز ہیں، تو جو بیچارے گاؤں والے ہیں اگر ان کا 1000 آتا ہے تو وہ تو ویسے ہی پھر ان کے پاس نہ ہے نا۔ تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان سے بچنا چاہیے، اور کوئی اور طریقہ جو ہے اپنانا چاہیے سیف اینڈ سیکیور جو ہے، اسپیشلی ان نون یا دکانداروں سے جیسے آپ پیسے بھجواتے ہیں، یا ان نون لوگوں سے آپ پیسے نہ لیں۔ ضرورت پڑے تو کوئی اگر ضرورت پڑتی ہے، ایسا کوئی سین بنتا ہے تو آپ اس بندے سے آئی ڈی کارڈ فرنٹ بیک جو ہے وہ لے سکیں، یا آپ کے لیے وہ کال کر سکے، یا اپنے ڈاکومنٹس بھیج سکے، یا ای میل کر سکے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا لین دین کریں۔ ادروائز آپ کو جتنے بھی آپ کے فنڈز ہوں گے وہ سارے کے سارے بلاک ہو جائیں گے، اور آپ کو کبھی بھی آپ کے پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ یہ ابھی سین چل رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانی تھی۔ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔